آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبر۔ محترم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ انہوں نے والدہ اور دادا سے اجازت لی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب سے دودھ نہیں پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پیتے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور جو خچر ہمارے ساتھ چلا اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری ساتھی عورتیں حیران ہوئیں اور کہنے لگی اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر کیسے تیز چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا؟ جواب میں نے کہا بالکل یہ وہی ہے۔ ناظرین محترم، تاریخ میں ایک دو جگہ اونٹنی کا لفظ آیا اور خچر بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے پڑے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان میں دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری اس بچے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور دودھ کم دے رہی تھیں، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بالکل صاف باتیں کرنے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر سے لے کر نکلی تو بنو سعد کا کوئی ایسا گھرانہ نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھتے چلے آ رہے تھے اور ہماری یہ آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت بھی ہمارے پاس ٹھہریں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات کی اور ان سے یوں کہا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا برا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے قریب نہ جاتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی کہیں نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے لے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر واپس آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے واپس آئے اور گھبرا کر بولے امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ گڑا اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی،
बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी ये हालत हो गई थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या हुआ था। आपने बताया मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। नाज़रीन मोहतरम, वो दोनों जिब्राइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। एक ने कहा क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया हाँ ये वही हैं। फिर ये दोनों मेरे करीब आए और मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा सीना चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई। उन्होंने इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। इस चीज के बारे में दूसरी रवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर उसने मुझसे यूं कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास छोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक गायब हो गए और मैं हवा से भागता हो गया। नाज़रीन मुकर्रम, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन खाना काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रवाना हुए। उनके साथ बरका बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस वक्त तक कद निकाल चुके थे इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आई तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई? आपकी तो ये ख्वाहिश थी कि ये आपके पास और भी रहे। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये पुरनूर और दिलों को छू लेने वाली दास्तान अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा आइंदा वीडियो में पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।